بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ محترم ناظرین و سامعین، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے آخرت کی اصل نعمت علم و معرفت ہے۔ پروردگار نے ہمارے لیے ایک دنیا یہ بنائی ہے جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں، جو مادی دنیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری دنیا، ایک دوسرا عالم ہمارے لیے بنایا ہے جس کو روحانی دنیا کہہ سکتے ہیں، اور جس کا نام قرآن مجید کی زبان میں عالم آخرت ہے۔ تو یہ دو عالم ہیں جس میں انسان کو زندگی گزارنی ہے، ایک عالم دنیا اور ایک عالم آخرت۔ عالم دنیا میں انسان کی زندگی چند روزہ ہے، محدود ہے، اور عالم آخرت میں انسان کی زندگی لامحدود ہے، اسے ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ دنیا میں انسان کا اصل جوہر، جس کی وجہ سے اس کو تمام مخلوقات پر فضیلت ملی ہے، وہ ہے اس کا علم۔ علم آدم الاسماء کلہا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، ان کو علم عطا کیا، اور فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کا مقابلہ ہوا، امتحان ہوا۔ فرشتوں سے کہا کہ تم فلاں فلاں چیزوں کے نام بتاؤ، انہوں نے کہا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو بس اتنا ہی پتا ہے جتنا آپ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ حضرت آدم سے پوچھا تو انہوں نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو اصل جوہر اور اصل انسان کی جو بزرگی ہے وہ ہے علم، جس کے معنی ہیں جاننا۔ اور جاننے کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار نے انسان کے اندر ایک صلاحیت رکھی ہے جس کو ہم منطق کی زبان میں اگر کہیں تو بولیں گے قوت دراکہ۔ قوت دراکہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کا ہمیں پتہ ہے، اس کے ذریعے اس چیز کو جس کا پتہ نہ ہو پتہ لگا لینا۔ معلوم سے نامعلوم تک پہنچنے کی صلاحیت کا نام قوت دراکہ ہے۔ مثلا انسان نے دیکھا کہ بھاپ میں طاقت ہے، اس نے پانی گرم ہو رہا تھا، دیکھا کہ ڈھکن اوپر اٹھ رہا ہے بھاپ کی طاقت سے، تو اس کو بھاپ کی طاقت کا پتہ لگ گیا۔ اب اس طاقت کے پتہ لگنے سے اس نے ریل کے انجن اور بہت ساری بھاپ سے چیزیں ایجاد کر لی۔ یہ قوت دراکہ ہے کہ علم ایسا کہ ایک چیز سے دوسری چیز کو معلوم کر لینا۔ ایٹمی طاقت کا انسان کو جوہری طاقت کا پتہ لگ گیا کہ ایٹم میں طاقت ہوتی ہے، اس نے اس ایٹمی طاقت سے بہت ساری چیزیں بنا لی، ہتھیار بنا لیے، بجلی بنا لی، ایٹمی بجلی گھر بن گئے، اور نہ جانے کیا کیا اس نے ایجاد کر لیا۔ تو انسان کا جو اصل امتیاز ہے اور اصل اس کا جوہر ہے وہ ہے علم۔ اور دنیا میں بھی انسان کو جب کوئی نئی چیز معلوم ہوتی ہے جو پہلے معلوم نہ ہو تو اسے بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑی مسرت ہوتی ہے جب اسے کوئی نئی چیز سامنے آئے کہ مجھے پہلے پتہ نہیں تھا اب پتہ لگ گیا، تو انسان بڑا خوش ہوتا ہے۔ علم حاصل کر کے، نئی چیز کا پتہ لگا کے انسان کو مسرت حاصل ہوتی ہے۔ تو اصل جوہر علم ہے، اور علم سے انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ علم کا اصل جو گہرائی ہے علم کی وہ ہے معرفت۔ معرفت کا مطلب پہچان، یعنی ایک تو ہے کسی چیز کو معلوم ہونا، پتہ لگانا، اور ایک ہے اس چیز کا استعمال کرنا۔ اس کا جو صحیح استعمال ہے وہ کہلاتا ہے معرفت۔ اگر آپ نے اس چیز کو اچھا استعمال کیا اس کا، تو یہ گویا معرفت آپ نے حاصل کر لی۔ معرفت اصل انسان کی وہ معراج ہے،
اور یہی معرفت دراصل انسان کی زندگی کا مقصد ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے کہ میں کیا ہوں، اور اپنے ذریعے سے اپنے رب کو پہچانے کہ میرا رب کیا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنی معرفت حاصل کر لی کہ میری حقیقت کیا ہے، میں کیا ہوں، تو اس نے اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی، اپنے رب کو پہچان لیا۔ جب انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں کیا ہوں، میرے اندر کیا کیا باتیں ہیں، اور میرا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے جس نے میرے اندر یہ کمالات رکھے ہیں، یہ خود بخود نہیں پیدا ہو گئے، میرے اندر جو چیزیں ہیں، اس کے ذریعے وہ اپنے بنانے والے کو پہچان لے۔ میرا یہ دماغ، میرا یہ دل، میرے یہ جسم کے حصے، میری یہ عقل و سمجھ، یہ تمام چیزیں جو بنانے والا ہے، کتنی باریکی کے ساتھ اس نے یہ انسان کو بنایا ہے۔ جب انسان اس کو سمجھ لے گا تو اس کے ذریعے اپنے رب کی معرفت ہو جائے گی کہ وہ بنانے والا کتنا عظیم ہے، اس کی عظمت کا اس کو احساس ہوگا۔ اس کو معرفت کہا جاتا ہے۔ جگر مراد آبادی نے بڑے خوبصورت انداز میں اس بات کو کہا ہے کہ فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں۔ یعنی اللہ کا جو فیضان ہے، پروردگار کا فیضان، وہ سب کو پانی دے رہا ہے، سب کو رزق دے رہا ہے، کھانا دے رہا ہے، ہوا دے رہا ہے، ہر چیز دے رہا ہے، یہ تو سب کو عام ہے۔ چاہے کوئی اس کو مانے اس کو بھی دے رہا ہے، نہ مانے اس کو بھی دے رہا ہے۔ اس کا فیض سب کے واسطے ہے۔ سورج نکلتا ہے، سب کو روشنی دیتا ہے۔ خدا کے ماننے والے کے گھر پہ بھی روشنی پڑتی ہے اور نہ ماننے والے کے بھی، سب کے لیے عام ہے اس کا فیضان۔ بارش برستی ہے، سب کے اوپر برستی ہے، یہ نہیں کہ بھئی جو نیک ہوگا اس کے برسے گی، برے کے نہیں برسے گی۔ عام فیضان ہے، فیضان محبت عام صحیح۔ لیکن عرفان کہ یہ چیزیں دینے والا کون ہے، کون بارش برساتا ہے، کس نے سورج کو نکالا ہے، کون چاند کو روشن کرتا ہے، کون یہ دن اور رات کو لاتا ہے، یہ نظام کس نے بنایا ہے، اس پر جب انسان غور کرتا ہے تو اس کو رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ خوشی انسان کو تبھی حاصل ہوتی ہے جب وہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے اور اپنے ذریعے اپنے پروردگار کو پہچان لیتا ہے۔ تو دنیا کے اندر بھی علم انسان کا امتیاز ہے، اس کا جوہر ہے، اور علم کے ذریعے وہ معرفت حاصل کرتا ہے۔ معلوم ہے، معلوم کے ذریعے اب وہ گہرائی تک پہنچے، اس کو معرفت کہا جاتا ہے۔ علم صرف معلومات کا نام نہیں ہے، بلکہ معلومات سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ معرفت کہلاتا ہے۔ تو ہماری جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ آخرت میں جو سب سے بڑی نعمت ہوگی کہ وہاں جا کر علم کے اور معرفت کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہاں ہم علم حاصل کرتے ہیں لیکن ہمارا علم محدود رہتا ہے، ہم بہت آگے تک نہیں جا پاتے کیونکہ ہماری ہر طاقت محدود ہے، تو علم بھی ہمارا محدود ہے۔ جب ہم اس محدود بدن کی قید سے باہر نکلیں گے اور اس قید خانے سے باہر آ کر آزادی کی سانس لیں گے اور اس دوسری دنیا عالم آخرت میں پہنچیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اصل علم اور معرفت کیا ہے۔ علم حاصل کر کے نئی چیز کا پتہ لگا کے انسان کو مسرت حاصل ہوتی ہے۔ تو اصل جوہر علم ہے اور علم سے انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ علم کا اصل جو گہرائی ہے علم کی وہ ہے معرفت۔ معرفت کا مطلب پہچان، یعنی ایک تو ہے کسی چیز کو معلوم ہونا، پتہ لگانا، اور ایک ہے اس چیز کا استعمال کرنا، اس کا جو صحیح استعمال ہے وہ کہلاتا ہے معرفت۔ اگر آپ نے اس چیز کو اچھے استعمال کیا اس کا تو یہ گویا معرفت آپ نے حاصل کر لی۔ معرفت اصل انسان کی وہ معراج ہے، اور یہی معرفت دراصل انسان کی زندگی کا مقصد ہے
کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے کہ میں کیا ہوں، اور اپنے ذریعے سے اپنے رب کو پہچانے کہ میرا رب کیا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنی معرفت حاصل کر لی کہ میری حقیقت کیا ہے، میں کیا ہوں، تو اس نے اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی، اپنے رب کو پہچان لیا۔ جب انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں کیا ہوں، میرے اندر کیا کیا باتیں ہیں، اور میرا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے جس نے میرے اندر یہ کمالات رکھے ہیں، یہ خود بخود نہیں پیدا ہو گئے میرے اندر جو چیزیں ہیں، اس کے ذریعے وہ اپنے بنانے والے کو پہچان لے۔ میرا یہ دماغ، میرا یہ دل، میرے یہ جسم کے حصے، میری یہ عقل و سمجھ، یہ تمام چیزیں جو بنانے والا ہے، کتنی باریکی کے ساتھ اس نے یہ انسان کو بنایا ہے۔ جب انسان اس کو سمجھ لے گا تو اس کے ذریعے اپنے رب کی معرفت ہو جائے گی کہ وہ بنانے والا کتنا عظیم ہے، اس کی عظمت کا اس کو احساس ہوگا۔ اس کو معرفت کہا جاتا ہے۔ جگر مراد آبادی نے بڑے خوبصورت انداز میں اس بات کو کہا ہے کہ فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں۔ یعنی اللہ کا جو فیضان ہے، پروردگار کا فیضان، وہ سب کو پانی دے رہا ہے، سب کو رزق دے رہا ہے، کھانا دے رہا ہے، ہوا دے رہا ہے، ہر چیز دے رہا ہے، یہ تو سب کو عام ہے۔ چاہے کوئی اس کو مانے اس کو بھی دے رہا ہے، نہ مانے اس کو بھی دے رہا ہے۔ اس کا فیض سب کے واسطے ہے۔ سورج نکلتا ہے، سب کو روشنی دیتا ہے۔ خدا کے ماننے والے کے گھر پہ بھی روشنی پڑتی ہے اور نہ ماننے والے کے بھی، سب کے لیے عام ہے اس کا فیضان۔ بارش برستی ہے، سب کے اوپر برستی ہے، یہ نہیں کہ بھئی جو نیک ہوگا اس کے برسے گی، برے کے نہیں برسے گی۔ عام فیضان ہے، فیضان محبت عام صحیح۔ لیکن عرفان کہ یہ چیزیں دینے والا کون ہے، کون بارش برساتا ہے، کس نے سورج کو نکالا ہے، کون چاند کو روشن کرتا ہے، کون یہ دن اور رات کو لاتا ہے، یہ نظام کس نے بنایا ہے، اس پر جب انسان غور کرتا ہے تو اس کو رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ خوشی انسان کو تبھی حاصل ہوتی ہے جب وہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے اور اپنے ذریعے اپنے پروردگار کو پہچان لیتا ہے۔ تو دنیا کے اندر بھی علم انسان کا امتیاز ہے، اس کا جوہر ہے، اور علم کے ذریعے وہ معرفت حاصل کرتا ہے۔ معلوم ہے، معلوم کے ذریعے اب وہ گہرائی تک پہنچے، اس کو معرفت کہا جاتا ہے۔ علم صرف معلومات کا نام نہیں ہے، بلکہ معلومات سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ معرفت کہلاتا ہے۔ تو ہماری جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ آخرت میں جو سب سے بڑی نعمت ہوگی کہ وہاں جا کر علم کے اور معرفت کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہاں ہم علم حاصل کرتے ہیں لیکن ہمارا علم محدود رہتا ہے، ہم بہت آگے تک نہیں جا پاتے کیونکہ ہماری ہر طاقت محدود ہے، تو علم بھی ہمارا محدود ہے۔ جب ہم اس محدود بدن کی قید سے باہر نکلیں گے اور اس قید خانے سے باہر آ کر آزادی کی سانس لیں گے اور اس دوسری دنیا عالم آخرت میں پہنچیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اصل علم اور معرفت کیا ہے۔ وہاں جا کر رب کی نعمتوں کا، رب کی عظمت کا، رب کی کبریائی کا اور رب کی بزرگی اور رب کی ربوبیت کا مکمل احساس پیدا ہوگا۔ یہاں احساس تو ہے لیکن اس احساس میں وہ قوت نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی نے سنا ہو اور ایک آدمی نے دیکھا ہو، تو سن کر بھی علم حاصل ہوتا ہے لیکن دیکھنے کے بعد جو علم حاصل ہوتا ہے وہ سننے سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ شنیدہ کے بود مانند دیدہ، سنا ہوا دیکھے ہوئے کی طرح نہیں ہوتا۔ ایک شخص نے بمبئی کے بارے میں سنا ہو کہ صاحب بمبئی ایسا ہے، بمبئی ایسا ہے، اور ایک نے بمبئی کو دیکھا ہو، تو جس نے بمبئی دیکھا ہے وہ زیادہ اس کا علم ہوگا اس کے مقابلے میں جس نے بمبئی کے بارے میں سنا ہے۔ تو اس عالم میں جب پہنچے گا اور اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور اس کے سامنے وہ سارے مناظر
اور یہ پردہ جو دنیا میں ہے یہ اٹھ جائے گا، وہ سارے مناظر اس کے سامنے ننگے ہو کر آ جائیں گے، بے نقاب ہو جائیں گے، تب وہ اس کو جو مسرت حاصل ہوگی، جو خوشی حاصل ہوگی، وہ تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہوگی۔ تو وہ علم جو ابھی تک ہمیں بغیر دیکھے ہے، اب وہ دیکھ کر آئے گا، اصل وہ نعمت ہوگی، اور اس نعمت سے وہ لطف حاصل ہوگا کہ وہ لطف کا بیان لفظوں میں کیا نہیں جا سکتا۔ کیسے بیان کیا جائے؟ وہ تو بیان کرنے کی چیز نہیں ہے۔ تو اصل نعمت وہ ہوگی کہ کھانے پینے کی، وہ تو اپنی جگہ پر ہیں وہ ساری نعمتیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ لوگ اپنے گھروں پہ، محلوں میں واپس آئیں گے اور اپنی گھر کی عورتوں کو دیکھیں گے تو وہ بھی بہت خوبصورت معلوم ہوں گی، پہلے سے بھی زیادہ۔ کہیں گے تم آج بہت خوبصورت معلوم ہو رہی ہو، کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر اپنا دیدار کرایا ہے۔ تو اس دیدار کے اثر سے مرد بھی عورتیں بھی سب نہال اور شاداں اور خوبصورت اور ایسے اس سے ڈوب جائیں گے اس کے دیدار کی لذت میں کہ اس کے مقابلے میں کوئی نعمت نہ ہوگی۔ تو ہماری جو بات تھی وہ یہ کہ آخرت کی جو نعمتیں بیان کی جاتی ہیں، ان نعمتوں میں اصل نعمت علم و معرفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ کی دیدار، اللہ کا، اس کی معرفت، اس کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی بزرگی کا احساس، اس کے کمالات اس دنیا میں بھی ہمارے سامنے ہے اور اس دنیا میں اور زیادہ سامنے آئیں گے، اور زیادہ سامنے آئیں گے۔ تو وہ نعمت جو ہوگی وہ ان بندوں کو ملے گی جو واقعی اس کو چاہنے والے ہوں۔ جو اس کو چاہتے ہی نہ ہوں ان کو وہ دیدار کیا کرائے گا اور کیوں کرائے گا؟ نہ ان کو یہاں تمنا ہے نہ وہاں تمنا ہے۔ یہ تو تمنائیں ہوتی ہیں، آرزویں ہوتی ہیں، خواب ہوتے ہیں جن کی تعبیریں ملتی ہیں۔ انسان دل سے اس کو یاد کرتا رہے، اس کی باتوں پر عمل کرتا رہے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہے، اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا رہے کہ میں ایک عاجز اور کمزور ہوں، اس کو احساس رہے کہ میں ایک کمزور انسان ہوں۔ پروردگار کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ رہتی ہیں۔ جو تواضع اختیار کرتا ہے، بڑائی اور تکبر پروردگار کو سخت ناپسند ہے، تواضع پسند ہے، عاجزی کو وہ پسند کرتا ہے۔ تو اللہ کی عظمت کا اور بڑائی کا احساس، اس کی بندگی، اور یہ خیال کہ ہم دنیا میں اس کے بھیجے ہوئے آئے ہیں، اس نے زندگی دی ہے تو زندہ ہیں، اور وہ جب چاہے گا ہمیں موت دے دے گا، سب کچھ اس کے قبضے میں ہے۔ ہمیں جو اس نے چھوٹا سا اختیار دیا ہے کسی کام کے کرنے نہ کرنے کا، وہ صرف امتحان اور آزمائش کے لیے ہے۔ بس یہی علم اور یہی پہچان اس دنیا میں بھی رہے، اور اس کا صلہ معرفت کی صورت میں آخرت میں جا کر ملے گا، اور یہ بہترین صلہ ہوگا، بہترین بدلہ ہوگا، بہترین جزا ہوگی۔ ایسا بدلہ، ایسی جزا کہ جس کا کوئی بدل ہی نہیں ہے۔ یہ کوئی افسانے نہیں ہیں، کوئی کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقیقتیں ہیں، سچائیاں ہیں، صداقتیں ہیں، جن کو شروع سے اللہ کی کتابیں، اللہ کے پیغمبر سمجھاتے چلے آ رہے ہیں، اور ہماری بناوٹ یہی بتا رہی ہے کہ یہی ٹھیک ہے۔ اس کائنات کی فطرت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ بات یہی ہے۔ تو جب سب مل کر، فطرت بھی، کائنات کی بھی، ہماری اندر بھی باہر بھی، پروردگار کے بندے
سچے اور ان کی سچی کتابیں بھی سب مل کر بیک آواز جب یہی کہہ رہے ہیں تو یہی حقیقت بھی ہے، اور پروردگار کا تو اس میں اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ یا نقصان جو کچھ بھی ہے ہمارا اپنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اچھا کرو گے اپنے لیے کرو گے، اچھا کرو گے تو اپنے لیے کرو گے نا، اور برا کرو گے تو اس کا بدلہ تمہیں ہی ملے گا، ہمارا کیا جاتا ہے؟ ہماری تو رحمت کا تقاضا ہے، ہماری محبت کا تقاضا ہے کہ ہم تمہیں سمجھا دیں، نیک و بد سے تمہیں آگاہ کر دیں۔ جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو چاہتے ہیں کہ میرے اولاد اچھے راستے پر چلے، برے راستے سے غلط راستے سے بچے، یہ ان کی محبت کا تقاضا ہوتا ہے، کوئی ان کو لالچ نہیں ہوتا، کوئی اپنی ان کی کوئی مقصد غرض نہیں ہوتی، اپنی بے غرض وہ اولاد کے حق میں ہوتے ہیں۔ اس طرح پروردگار کی کوئی غرض نہیں ہے، وہ کوئی حاجت مند نہیں ہے ہمارا، ہم اس کے محتاج ہیں، قدم قدم پر ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ یہ تو اس کی مہربانی اور اس کی عنایت اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہماری رہبری کے لیے، ہمیں روشنی دکھانے کے لیے یہ انتظامات فرمائے ہیں۔ اگر ہم اس کے باوجود بھی اندھیروں میں بھٹکنا چاہتے ہیں تو بھٹکتے رہیں، نقصان ہمارا ہی ہوگا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ باتیں پلے سے باندھنے کی، گرہ سے باندھنے کی ہیں۔ آپ ہم مل کر سب ان باتوں کو اپنائیں، عمل کریں اور اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔